क्या बात है। ایک تو وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے, اب دیکھیے میں ایک ریسرچر کے تحت کہوں کہ وہ آدمی دیکھتا ہے جی اس کتاب میں اور اس کتاب میں, مثلاً یہ 10 دن کا معاملہ ہے, یہ 15 دن کا معاملہ ہے, اس میں ڈفرینس کیوں ہے کہ کتنے دن قیام کرے گا تو سفر, اور رمضان میں اگر وہ مستقل سفر کر رہا ہے تو اس کی کیا احکامات ہیں, کب وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا, اور اس کی قضا کیسے ہوگی. دیکھیں جو مسافر ہیں نا وہ صحیح بخاری کے اندر تو 19 دن کا ذکر آیا ہے, جو سب سے مضبوط قول ہے وہ تو یہی ہے. لیکن عموماً جب ہم سفر میں روزے سے متعلق پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں تو سب کے سب لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے, مثلاً آپ کراچی سے فیصل آباد اگر آئے ہیں سپوز 3 مہینے کے لیے, روزہ تو آپ کے لیے ایشو اس وقت ہے جب آپ کراچی سے فیصل آباد کا درمیانی سفر اختیار کر رہے ہیں. اچھا, تو یقیناً وہ تو آپ مسافر ہی ہیں, کیونکہ مسلسل ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ کسی ایک جگہ تو آپ 19 دن کے لیے رک بھی نہیں رہے, تو اس دوران آپ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. 19 دن آپ کہہ رہے ہیں یہی رہے گا جی, 19 دن یعنی آپ 19 دن درمیانے سفر, جی درمیانہ جو سفر ہے وہ تو آپ ہے ہی مسافر ہے نا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو 19 دن کے لیے آپ اگر کہیں جائیں نا, 19 دن سے زیادہ کے لیے, تو آپ وہاں پہ مقیم ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہاں پہ جب آپ پہنچ گئے وہاں تو آپ نے روزے رکھنے ہی ہے نا. میں راستے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تردد ہوتا ہے نا روزہ چھوڑنے والا, وہ تو راستے میں ہے نا. جب آپ سٹیبل کنڈیشن میں بیٹھے ہیں, بھلے 5 دن کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں, مثلا میں یہاں سے 5 دن کے لیے کراچی چلا جاتا ہوں, تو مجھے تردد تو یہاں سے کراچی پہنچنے میں. جب میں کراچی جا کے پہنچ گیا اپنے گھر میں 5 دن کے لیے ہوں, بھلے میں مسافر ہوں, میں چاہوں تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہوں, لیکن بعد میں بھی تو مجھے ہی رکھنے ہیں. تو مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں, کیونکہ بعد میں تو مجھے بڑی تکلیف ہے رکھنے میں, اس وقت تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے. لیکن سفر کے دوران وہ مشقت والا کام ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سائبان کے ذریعے سایہ کیا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے, سب لوگ اس کی خدمت میں لگے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس نے تو روزہ رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا اس نے روزہ رکھ کے سب کو ایک تکلف میں ڈالا ہوا ہے, تو سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا. اچھا, اس سے بعض لوگوں نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ حضور نے تو کنڈیم کیا. لیکن مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسافر بھی اور مریض روزہ جو ہے وہ موقوف کر سکتا ہے بعد کے دنوں کے لیے, تو کیا میں سفر میں روزہ پھر نہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک رخصت ہے, چاہو تو لے لو اور رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو. اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ سفر کس نوعیت کا. مثلاً آج کل جو سفر ہے, میں آلموسٹ 15 سال تک ایک ایسے روٹ پہ سفر کرتا رہا ہوں, اسلام آباد سے جیلم اور جیلم سے اسلام آباد, کے میرے ہر رمضان کے 8 روزے تو سفر میں آتے تھے. اچھا, لیکن میں اگر وہ 8 چھوڑوں تو شوال میں تو مجھے ہی رکھنے ہیں. لیکن مجھے کیا تردد ہے, میں یہاں سے آئی ایس میں بیٹھتا ہوں, 2 گھنٹے بعد جا کے اتر جاتا تھا. وہ 2 گھنٹے کی تکلیف جو آج کل ایز سچ کوئی تکلیف نہیں جی ٹی روڈ کے اوپر, اور اگر ہے اس والے میں ہے جس سے ہم آئے ہیں, لیکن وہ اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپشنل ہے. آپ یہ بھی نہیں, آپ ایون اگر ہوائی جہاز کے ذریعے بھی سفر کرتے ہیں تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ شرعی حکم کوئی نہیں بدل سکتا, رکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھیوں نے روزہ رکھا ہوا, چند نے چھوڑ دیا. جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو سارے لیٹ گئے, ان میں تو ہمت ہی نہ رہی, اور جو بغیر روزے والے تھے انہوں نے خیمے لگائے, ان کے افطار کا بندوبست کیا. اس میں نبی علیہ السلام نے ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لیں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر. اچھا, آپ نے روزہ رکھا, اس وقت تو بڑی ہمت سے رکھ لیا, بعد میں اندازہ ہو کہ یار میں تو یہ چلا ہی نہیں سکتا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو عصر کے وقت میں جا کے آپ نے اعلانیہ صحابہ کو جمع کیا اور یوں پیالہ فضا میں بلند کیا اور روزہ اپنا توڑ دیا عصر کے وقت, حالانکہ پیچھے 2.5-3 گھنٹے ہی رہ گئے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ سب لوگ روزہ توڑ دو, کیونکہ آگے جنگ ہونے والی تھی. مطلب یہ روزہ اگر نہ توڑتے انہوں نے کیا لڑنا تھا آگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ خیر ہے 2-2.5 گھنٹے ہم نکال ہی لیں گے, تو روزہ ہم نہ ہی توڑے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا, پھر سب نے توڑ دیا روزہ. اچھا, اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مسافر نے اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ میں نبھا نہیں سکوں گا, تو وہ توڑ بھی دے, وہ توڑ سکتا ہے, اور کفارہ بھی کوئی نہیں, صرف 1 روزے کی قضا دے گا. جو اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 60 روزے اس نے رکھنے ہیں. اس سفر میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش رکھی ہے. ٹھیک ہے, سنن نسائی میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران رمضان کا مہینہ تھا, نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے رکھ لیا. نبی علیہ السلام نے قصر نماز پڑھی اور میں نے پوری نماز پڑھی.
जब वापसी पे हम घर पहुंचे तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो नमाज भी पूरी पढ़ी, मैं तो खैमे में थी, तो औरत में तो जमात वाजिब नहीं है ना, और मैंने तो रोजा भी रखा है आपने, तो आपने फरमाया अहसनती या आयशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी अगर तुम चला सकती थी तो, और मुझ पे भी कोई मलामत नहीं है, मैंने भी अल्लाह की रुखसत से फायदा उठाया। ये सुनन नसाई की हदीस इस बात पे सबूत है कि रोजादार अगर सफर में रोजा रख ले तो अच्छा काम है अगर वो निभा सकता है, और नमाज भी अगर पूरी पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। ये कसर वाजिब नहीं है, ऑप्शनल है। आप कुरान में भी अल्फाज ये हैं कि कोई हर्ज नहीं अगर तुम सफर में कसर कर लो, अलबत्ता कसर करें तो ज्यादा प्रेफरेबल बेहतर है।